قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عام طور پر یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن میں اس کو جیسے پڑھا ہوتا ہے ویسے ہی اس کو رہنے دیتے، اس میں کوئی بہتری نہیں لاتے، اس میں اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کسی بزرگ سے پڑھا ہے یا کسی خاتون سے پڑھا ہوا ہے تو ویسے ہی رہنے دیتا ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا المناک پہلو ہے۔ دوسرے معاملات میں ہم اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا نالج امپروو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے بارے میں ہم بس کفایت شعری پہ ٹھہر جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اس کے بارے میں یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے حوالے سے کم از کم کوئی کوتاہی ہے یا ہم درست نہیں پڑھ سکتے تو اپنی کوتاہی کو دور کریں، اپنی اصلاح کریں، کسی ماہر قرآن سے ٹائم لے کر وقت لے کر پڑھیں، جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یا کسی سے بھی ہمیں کوئی چیز قرآن کریم کے حوالے سے ملتی ہے تو ہمیں اس کو بہتر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس پر یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کو درست پڑھے۔ یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد دوسرا حق ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زیّنوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورتی عطا کرو۔ پھر قرآن کریم کو اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ پھر قرآن کریم پڑھنے کا یہ ایک اعزاز ہے، خواہ انسان اسے تھوڑا سیکھتا ہے یا زیادہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ جو قرآن کریم کا متعلم بن جاتا ہے عمر کے کسی بھی حصے میں، وہ بہترین افراد کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہماری معاشرتی غلطی ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو ہم یہ نہیں کہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ دیں اور اونچی الماری میں طاق میں رکھ دیں، یہ بھی حق ہے، لیکن اس سے اگلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو درست طریقے سے پڑھیں اور آگے اس کی تعلیم دینے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔